اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات چل رہی تھی مصحف کی جمعآوری کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے مصحف یعنی کلام الہی کو، قرآن مجید کو کس طریقے سے جمع کیا گیا اور اس کی ترتیب و تنظیم دی گئی. ٹھیک، متعدد اصحاب پیغمبر نے یہ عمل انجام دیا، متعدد لوگوں نے مصحف الہی کو جمع کیا. ٹھیک، ظاہر سی بات ہے یہ جتنے جمع کرنے والے تھے سب صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے برابر نہیں تھے، سب ماہر نہیں تھے، سارے استاد نہیں تھے، کچھ کافی کرنے والے تھے، ہاں سب ایک جیسے نہیں تھے، سب کی صلاحیتیں، سب کے استعداد الگ الگ تھی. ہر شخص نے، ہر مصحف جمع کرنے والے نے اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کے مطابق کیا کیا؟ قرآن کو جمع کیا، ترتیب دی، تنظیم کیا، قرأتوں کو مرتب کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مصحف روش کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، قراءت کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ الگ الگ ہو گئے. آپ کے قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے، میرے قرآن کی ترتیب کچھ اور ہے. آپ کے قرآن کی، آپ کے مصحف کی قراءت کچھ اور ہے، میرے مصحف میں قراءتیں الگ الگ ہیں. مصاحف کے مختلف ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ البتہ مصاحف کے مصاحف بھی مختلف تھے اور مصاحف میں ترتیب اور قراءتیں بھی الگ الگ تھی. اب ظاہر سی بات ہے جب ایک ہی کتاب چار طریقے سے، چار انداز سے عوام الناس کے ہاتھوں میں جب پہنچے گی تو لوگ تو جیسے ان کے ہاتھ میں ہوگی ویسے ہی پڑھیں گے. جب ویسے ہی پڑھیں گے تو اختلاف تو ہوگا نا. آپ کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، آپ کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، میری کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، یا ترتیب بدلی ہوئی ہے. تو جس کے ہاتھ میں میرا مصحف ہوگا وہ اس کی ترتیب اور قراءت کے اعتبار سے پڑھے گا، جس کے ہاتھ میں راغب والا مصحف ہوگا وہ اس کی ترتیب اور قراءت کے اعتبار سے پڑھے گا. سب اپنے اپنے ہاتھوں میں، اور جن کے پاس جو مصحف ہوگا وہ اس کے اعتبار سے اس کی قراءت کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا. تو ظاہر سی بات اب یہ قراءت اور یہ تلاوت اختلاف کا سبب بنے گی. مصحف میں اختلاف ہوگا، قراءتوں میں اختلاف ہوگا تو لوگوں میں قراءت کے اعتبار سے اختلاف ہوگا. ہاں، چنانچہ ابھی مصحف کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یا ادھر سے چلا جائے، متعدد اصحاب پیغمبر نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے مصحف کو جمع کیا، اس کی روش، اس کی ترتیب اور اس کی قراءت کو کیا ہے؟ ترتیب دیا. ٹھیک، مصحف میں انجام دیا ان تمام چیزوں کو. اب مصحف کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے جو قاریان قرآن تھے، جو عوام الناس تھی، جن کے پاس جس طریقے کا قرآن تھا وہ اسی قرآن، اسی مصحف کے اعتبار سے قراءت اور تلاوت کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان قراءت کے حوالے سے اختلاف ہو گیا. مصحف کا مختلف ہونا عوام کے اختلاف کا سبب بن گیا. سمجھ رہے؟ مصحف کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ
شہروں سے دور رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، دیہاتوں میں جو لوگ بسے ہوئے تھے، ٹھیک، اب وہ لوگ تو بہر صورت اس اختلاف سے کسی حد تک کیا ہے بچے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا تھا کہ شہر کے لوگ یا وہ لوگ کہ جو قرآن کے حوالے سے زیادہ علم رکھتے تھے، جب ان کا سامنا ہوتا تھا، کبھی ان کی آپس میں بیٹھک ہو جاتی تھی، جب یہ کبھی ایک ساتھ ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، تو کیا کرتے تھے، مصاحف کا تقابل کرتے تھے، تمہارے پاس جو مصحف ہے اس میں کیا ہے، میرے پاس جو مصحف ہے اس میں کیا ہے، اس طریقے سے ایک تقابل کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور ہر شخص اپنے والے مصحف کو تعصب کی بنیاد پر، بس بھائی میرا ہی مصحف صحیح ہے، تمہارا صحیح نہیں ہے، جو کتاب میرے پاس ہے یہی کتاب بس صحیح ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے یہی صحیح ہے، دوسرے کا مصحف صحیح نہیں ہے۔ اس تعصب کی بنیاد پر سامنے والے کو غلط ٹھہراتا تھا، اور کبھی کبھی بات اختلاف اور انتشار تک آ جاتی تھی، آپس میں جھگڑے ہو جاتے تھے، لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ جیسے یہاں پر ایک مثال بھی دی ہے، کہا ہے کہ ارمنستان، یہ ایک ملک ہے، نام سنا ہوگا، کیا ہے ارمنستان، یہ ایران کے آس پاس میں ہی ہے، فارسی زبان ملک ہے ظاہراً، ارمانیہ جس کو بولتے ہیں، نہیں نام سنا کبھی؟ ارمانیہ سنا، ارمنستان نہیں سنا، یہ وہی ہے ارمنستان۔ ہاں، مسلمانوں کی جب اس ملک کے ساتھ جنگ ہوئی، تو جب مسلمان جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو حذیفہ نے، کیا ہے، نبی کریم کی صحابی حذیفہ ابن یمان، تو حذیفہ نے سعید ابن عاص سے کہا، میں نے اس سفر میں جس چیز کا مشاہدہ کیا، اگر اس پر خاطر خواہ توجہ نہ دی گئی تو قرآن کے بارے میں لوگوں کے درمیان اس اختلاف کا پیدا ہونا یقینی ہے جو کبھی بھی دور نہ ہو سکے گا۔ یعنی حذیفہ نے کچھ ایسے مناظر دیکھے تھے جن مناظر کو دیکھ کر کے حذیفہ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر قرآن میں پائے جانے والے اختلاف کو دور نہ کیا گیا تو یہ مصحف کا اختلاف لوگوں کے درمیان ایسا اختلاف کا سبب بنے گا کہ جس اختلاف کو کبھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ بات حذیفہ نے سعید کو بتائی تو سعید نے اس خطرے کے بارے میں تفتیش کی کہ آخر ماجرا کیا ہے، حذیفہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو حذیفہ نے کہا کہ میں حمص کے لوگ جنہوں نے مقداد سے قرآن سیکھا، اب یہ واقعہ بتا رہے، جس واقعے سے متاثر ہو کر کے حذیفہ نے سعید سے کہا تھا مصحف کے یکساں اور ایک جیسا کرنے کے لیے۔ تو یہ حذیفہ کہتے ہیں کہ حمص، یہ ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، کہ میں حمص کے لوگ کہ جنہوں نے مقداد سے قرآن سیکھا ہے، یہ حمص کے لوگ، اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا تھا کہ ہر شہر میں الگ الگ مصاحف تھے اور اپنے مصحف کے اعتبار سے وہ لوگ قرأتیں کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ حمص کے لوگوں نے مقداد سے قرآن سیکھا ہے، وہ اپنی قراءت کو دوسروں کی قراءت سے بہتر تصور کرتے ہیں۔ اب یہ حمص کے لوگ کہتے ہیں کہ قراءت تو بس ہماری ہے، ہمارے علاوہ اور کسی کی قراءت صحیح۔ السلام علیکم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو سعید نے تفتیش کی، جستجو کی، حقیقت حال سے آگاہی دریافت کرنے لگے۔ تو حذیفہ نے کہا کہ میں
میں نے ہمس کے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے مقدار سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے مقدار سے قرآن سیکھا ہے، یہ ہمس کے لوگ بس اپنی قراءت کو صحیح قراءت تصور کرتے ہیں، اور میں نے دمشق کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری قراءت دوسروں کی قراءت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں، ہمس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ہماری قراءت اچھی ہے، دمشق کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قراءت تو بس ہماری۔ اس کے بعد کہتے ہیں اہل کوفہ کو دیکھا کہ جنہوں نے ابن مسعود کی قراءت کو فوقیت دی ہے، دمشق کے لوگ یا کوفہ کے لوگ کہ جنہوں نے ابن مسعود سے قرآن کی تعلیم لی ہے، وہ ابن مسعود کی قراءت کو فوقیت دیتے ہیں۔ اسی طرح بصرہ کے لوگ ابو موسیٰ اشعری کی قراءت کو برد زبان بنائے ہوئے ہیں، جسے لباب القلوب کے نام سے مشہور کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ الگ الگ شہروں سے مناظر دیکھے، الگ الگ منطقے کے لوگوں کی باتیں سنی، ٹھیک؟ تو حذیفہ نے اندازہ لگایا کہ بھائی یہ قراءتوں کو لے کر کے اس طرح سے اختلاف ہوتا رہے گا، ایک دوسرے کی قراءت کو نظر انداز کریں گے، ان کا انکار کریں گے، غلط تصور کریں گے، اور صرف اپنی ہی قراءت کو فوقیت دیں گے اور بہترین قراءت سمجھیں گے، تو یہ اختلاف امت مسلمہ کے اختلاف کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ قراءتوں کا اختلاف لوگوں کی اختلاف کا سبب بن جائے گا۔ لہذا انہوں نے سعید کو یہ بات بتائی کہ یہ اختلاف قراءت کو ختم کرنا چاہیے، وإلا اختلاف قراءت اختلاف امت کا باعث اور سبب بنے گا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس خطرناک انجام سے آگاہ کی۔ جب سعید نے بھی تفتیش کر لی اور سب کچھ معلوم کر لیا، تو یہ بھی کوفے پہنچے، اور کوفہ پہنچنے کے بعد یہ جو خطرناک حالات تھے ان حالات سے آگاہ کیے، اور اس کے بعد بہت سے اصحاب اور تابعین نے ان کی تائید کی۔ دوسرے اصحاب نے بھی کہا کہ ہاں صورتحال ایسی ہی ہے، لوگوں کے درمیان قراءت کے حوالے سے شدید اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تائید کی، لیکن وہ لوگ کہ جو ابن مسعود کے طرفدار تھے، کیا ہے، جو ابن مسعود کے طرفدار تھے۔ یہ ابن مسعود کے طرفدار کون لوگ تھے؟ کوفے والے، ٹھیک؟ تو ابن مسعود کے جو طرفدار تھے کوفے والے، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنا دیا اور کہا کہ ہماری قراءت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت کے مطابق ہے، لہذا ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، تم چاہے جس کی قراءت پہ اعتراض کرو، ٹھیک ہے، چاہے جس کی قراءت کو غلط بتاؤ، ہماری قراءت کو کوئی غیر صحیح نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہماری قراءت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت۔ کوفے والے اڑ گئے، لڑ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ بات اس کی نہیں تھی کہ کس کی قراءت صحیح ہے کس کی غلط ہے، جو قراءتوں کا اختلاف پایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے امت کے درمیان اختلاف کا بیج ہو سکتا ہے، پنپتا، یا امت کے درمیان ہو سکتا ہے اختلاف ہو جاتا۔ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے اختلاف قراءت کو ختم کرنا ضروری تھا، لازمی تھا، اس لیے یہ باتیں کی جا رہی تھی، نہ یہ کہ کسی کی قراءت کو غلط ٹھہرایا جا رہا تھا۔ پھر بھی یہ کوفے والے جو عبداللہ ابن مسعود کی قراءت کے طرفدار تھے، انہوں نے کیا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا، اعتراض کا نشانہ بنایا، کہنے لگے کہ ہم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، غلط ہے۔ لہذا حذیفہ اور ان کے حامیوں نے غضبناک ہو کر ان سے کہا خاموش ہو جاؤ، تم غلطی پر ہو۔ جب کوفے والوں نے
تھوڑا سا زور دکھایا، ٹھیک، تو حذیفہ اور حذیفہ کے جو ساتھی تھے یہ لوگ کافی ناراض ہوئے اور پھر کوفے والوں کو خاموش کرایا، کہا یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ تمہارا غلط خیال ہے، ہم کسی کی قراءت پر تنقید نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد حذیفہ نے کہا خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو یہ بات خلیفۃ المسلمین عثمان تک پہنچاؤں گا۔ یہ بات ابھی خلیفہ تک نہیں پہنچی ہوئی تھی، ابھی یہ بات عوام کے اصحاب کے بیچ ہی تھی، سمجھ رہے؟ لہذا حذیفہ نے کہا کہ اگر میری رسائی خلیفہ تک ہوئی تو یہ بات میں خلیفہ تک پہنچاؤں گا، خلیفہ کو بتاؤں گا تاکہ اس کے بارے میں غور و تدبیر کریں، یعنی اس کا کوئی راہ حل تلاش کریں۔ اس کے بعد حذیفہ نے ابن مسعود سے سارا ماجرا بیان کیا تو ابن مسعود نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد سعید ابن عاص غصہ ہو کر وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں کے موجود لوگ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور شدید غصے کی حالت میں حذیفہ عثمان سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شکایت پہنچتی ہے کہاں؟ عثمان خلیفہ مسلمین تھے، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم عثمان تک۔ چلو یہیں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ